جو وہاں کے کارپوریٹر ہے انہوں نے کہا کہ آفس کے اوپر کچھ ناشتے کا پروگرام ہے تو ناشتہ کرتے جائیے. تو ہم لوگ وہاں پر بارکس میں جو کارپوریٹر کا MIM کا آفس ہے منصور اولگی کا, وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر ہم نے ناشتہ کیا, ریفریشمنٹ لیا. اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے, سب سے مل کر جیسے ہی نکلے, اکبر صاحب جا کر ان کی گاڑی میں بیٹھے, میں پیچھے ان کی گاڑی میں, میری گاڑی میں بیٹھا. میں گاڑی بس تھوڑی دور نکلی ہی تھی کہ ایک شخص ایک سکوٹر کے اوپر آتا ہے, ان کی گاڑی کے سامنے گاڑی روکتا ہے. اکبر صاحب کی گاڑی رکتی ہے تو وہ ان کی گاڑی کے پاس آتا ہے. جیسے ان کی گاڑی کے پاس آیا, اچانک چھرا نکالتا ہے جس سے گوشت کاٹا جاتا ہے. وہ چھرا نکال کر اچانک حملہ کر دیتا ہے, جس کی امید بھی نہیں تھی, جبکہ اکبر صاحب کو بھی اس کی امید نہیں تھی کہ وہ شخص کیوں آ رہا ہے, کچھ بات کرنے آ رہا ہے. آتا ہے, چھرا نکال کر اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے گاڑی کے کھڑکی میں سے. ایک اور ایک آتا ہے, وہیں سے آ کر کھڑکی میں سے بندوق لے کر گولیاں مارنا چالو کر دیتا ہے. مجھے بعد میں پتا چلا جو شخص حملہ کیا اس کا نام, جو چاقو سے حملہ کیا اس کا نام حسن یافعی تھا, اور جو گولیاں چلا رہا تھا اس کا نام عبداللہ بن یونس یافعی تھا. تو یہ اتنے بزدلانہ طریقے سے اکبر الدین اویسی صاحب پر حملہ ہوا. ویسے ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی طرف لات مار کر ڈرائیور کی سیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں. جب میری گاڑی کے پاس منصور اولگی بھی ہے, میں بھی ہوں, جیسے ہی وہ بندوق کی آواز سنتے ہیں, حملہ دیکھتے ہیں, ہم لوگ نکل کے بھاگتے ہیں ان کی گاڑی کے پاس, اکبر صاحب کے پاس. تو جب تک اکبر صاحب نکل کر گاڑی سے باہر چلے گئے اور ان کو 5-6 لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں. گھیر لے کے مختلف طریقے سے ایک, جس طریقے سے ایک شیر کو کتے گھیر لیتے ہیں, اس طریقے سے کتوں کی طرح گھیر لے گئے یہ ہجڑے سالے. کوئی کسی چیز سے حملہ کر رہا, کوئی کسی چیز سے حملہ کر رہا, اور ایک دم اتنا بزدلانہ طریقے سے حملہ ہوا. اس کے باوجود بھی بزدلانہ طریقے سے دھوکے سے حملہ کر کے آ کے آپ نے دیکھا ایک مر گیا اور باقی کے زخمی ہو کے چلے گئے. اگر تم کو جھگڑے کا اتنا ہی شوق تھا, میں ہر بار کہہ رہا ہوں, اگر تم کو جھگڑے کا اتنا ہی شوق تھا اور آگے بھی کبھی رہا تو اطلاع کر کے کریے. جھگڑے کا صحیح مزہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب جھگڑا کس کو کہتے ہیں ہم بتائیں گے. جب یہ دھوکوں کے ویسا, ہجڑوں کے ویسا آ کر دھوکے سے حملہ کیا گیا, اور اپنے آپ کو بہت بڑے پہلوان کہتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہجڑے, 3 ہجڑے مل کے ایک بندوق نہیں چھڑا سکے, کہاں کے پہلوان ہے یہ. اور اس کے ساتھ آج بڑے باتیں کی جا رہی ہیں. تو میں واضح طور پہ کہہ دینا چاہوں گا کہ یہ لوگ عرب قوم کے نام پہ دھبا ہے. یہ تو عرب ہو ہی نہیں سکتا. عرب کبھی دھوکے سے حملہ کر ہی نہیں سکتا. یہ حبشی کی اولاد ہے, غلاموں کی اولاد ہے. یہ کبھی حملہ, یہ عرب کے بچے ہو ہی نہیں سکتے جو دھوکے سے حملہ کرے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ حملے کی وجہ صرف قائد مقننہ کے اوپر نہیں, اکبر الدین اویسی کے اوپر نہیں, یہ پوری مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر حملہ تھا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے 7 اراکین اسمبلی ہے. اسمبلی کے اندر بے باک طریقے سے اگر سے کوئی نمائندگی کرتا ہے مسلمانوں کی, وہ ہے تو قائد مقننہ اکبر الدین اویسی ہے. اور اسکالرشپس کا مسئلہ ہو یا کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو, ہر چیز کی بے باک طریقے سے کہیں اگر سے آواز اٹھائی جاتی ہے تو صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج اسکالرشپس پورے ہندوستان کے اندر, اسٹیٹ گورنمنٹ کے اندر اگر اسکالرشپ مل رہی ہے تو صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے آج ایک غریب کا بچہ بھی اگر سے ڈاکٹر, انجینئر بننے کے خواب دیکھ سکتا ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس آنے سے اور مجلس کا رہنے سے اور مجلس نہ رہنے کا فرق, میں تو کہوں گا سب سے زیادہ, سب سے بہتر اکبر باغ اور سعید آباد کے لوگ جو مجلس کی موجودگی اور مجلس نہیں رہنے کا فرق جان سکتے ہیں, کوئی اور کانسٹیٹنسی میں نہیں جان سکتے. جیسے کہ پچھلے دنوں جب فسادات ہوئے پرانے شہر کے اندر, تو یہاں پر اکبر باغ کے لوگ, سعید آباد کے لوگ بخوبی واقف ہیں. یہاں پر ایک سٹیبنگ کا واقعہ پیش آیا تھا, یہ اپنے ٹاٹا آفس کے پاس. تو پولیس نے جس طریقے سے حسب معمول دو لڑکوں کو, ان کے خاندان سمیت مسعود اور منصور کو اٹھا لیا. جس طریقے سے روایت ہے ان کی یہاں پر کہ جس طریقے سے کچھ بھی واقعہ ہوتے بچوں کو اٹھا لیا جائے,
تو جیسے ہی مجھے اطلاع ملی میں نے صدر محترم سے کہا کہ پہلے تو یہ بچے کو مسعود کو مکہ مسجد بم بلاسٹ کے اندر جھوٹے طریقے سے ہراساں کیا گیا تھا. اب جیسے یہاں پر اسٹیپنگ کا واقعہ آیا ہوا فوری مسعود کو منصور کو ان کے خاندان کو اٹھا لیا گیا. تو میں نے صدر محترم کو اس کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بابا جاؤ بلالا چھڑاؤ نے تو جاؤ تم بھی اریسٹ ہو جاؤ. تو میں نے جا کر جب چھڑایا تو جب پولیس تحقیق کری تو اس کا پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے, خود مار لے کے انہیں یہاں پہ اسٹیپنگ کا کیس بول کے کمپلین دیا. جس طریقے سے گزشتہ کے اندر مسلمانوں کو یہاں سے ستایا جاتا تھا اسی طریقے سے پھر واقعہ کرنے کی کوشش کرے, لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو آج اس طریقے کے واقعات, اس طریقے کا حملہ جو کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف منصوبہ بند طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی نیت سے کیا گیا, لیکن مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزور جماعت کا نام نہیں ہے. آپ لوگ منظم رہیے, متحد رہیے, مجلس کے ہاتھ مضبوط کیجیے, صدر محترم کے ہاتھ مضبوط کیجیے. شکریہ, خدا حافظ. عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ معزز رکن اسمبلی سے گزارش ہے کہ آپ خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجیب روش ہے واللہ نکتہ چینوں کی, ذلیل کرنے میں جن کو سرور آتا ہے. نظر پہ چڑھنے کی ترکیب تو نہیں آتی مگر نظر سے گرانا ضرور آتا ہے. حاضرین کرام, نگران جلسہ محترم نقیب ملت عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ, معزز مجلسی اراکین اسمبلی اور ڈپٹی میئر, مجلسی کارپوریٹر, صدور معتمدین, حاضرین جلسہ. محترم اکبر الدین اویسی صاحب قائد ایوان مقننہ پر بزدلانہ قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاجی جلسوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ان تمام جلسوں میں تمام لوگ اس واقعے کی مذمت کرتے آ رہے ہیں, کرتے رہیں گے. انسانیت کا جس کے پاس و لحاظ ہے, انسانیت کو جو عزیز رکھتا ہے, وہ اس درندگی کے واقعے پر یقیناً مذمت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا, کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اپنوں سے پہنچا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے. قیام مجلس سے لے کر آج تک 83 سالہ تاریخ چاہے یا پھر احیاء مجلس سے آج تک 53 سالہ تاریخ, ان تمام تواریخ میں دیکھیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچانے والے کوئی غیر نہیں تھے, اپنے ہی تھے. لیکن مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتی گئی, ترقی کرتی گئی. خصوصاً وہ نامساعی حالات میں جب حضرت فخر ملت نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا تو تنہا بتقدیر نکلے تھے. کوئی دولت مند ان کے ساتھ نہیں تھا, کوئی اقتدار کا آدمی ان کے ساتھ نہیں تھا, اور غریب مسلمانوں کی تائید تھی. تو اللہ کا کرم تھا کہ حضرت فخر ملت کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرتی گئی. پہلی مرتبہ بلدیہ کا الیکشن ہوا, بائی الیکشن میں 2 اراکین بلدیہ منتخب ہوئے. اسمبلی کا الیکشن ہوا تو سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی علیہ رحمہ منتخب ہوئے. سالار ملت وہ جمع سال قائد جو ہمیشہ کامیابی جس کے قدم چومتی رہی. ہر جماعت کی ہر آواز یہی تھی, ہر حکومت کی, ہر جماعت کی, کہ کم از کم ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین اویسی کو الیکشن میں ہرا دے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی سے سرفراز کرنا چاہتا ہے, دنیا سر پٹک کے رہ جائے کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. وہ سالار ملت اپنی سیاسی زندگی میں ایک الیکشن میں بھی ناکامی کا سامنا نہیں کیے, بلکہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. اقتدار وقت کی خواہش تھی کہ سالار ملت کو ہرائے, سالار ملت کی اور مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرے. بڑے بڑے سیاستداں آئے, پالیٹیشین آئے, تلنگانہ تحریک چلا, ڈاکٹر چنا ریڈی نکلے, بڑی طوروں پر تحریک چلاتے گئے. جب سالار ملت جلسے کرتے ہوئے مسلمانوں کے مسائل پر, حالات حاضرہ کے عنوان پر مخاطب کرتے گئے, تو چنا ریڈی نے دعویٰ کیا کہ اب میں مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کر دوں گا. تو سالار ملت نے یہی چار مینار کے پاس تقریر کرتے ہوئے کہا کہ چنا ریڈی تو چنا ہے, تیر سے پہلے کئی پیدا آ کے ٹکر لے کے گئے, بال بھنگا نہیں کرے.
تو کیا ہم کو ختم کرے گا؟ آج ختم کرنے والے کدھر ہے آپ اندازہ کیجئے۔ یہی نہیں، جس نے بھی مجلس کی مخالفت کی، جس نے بھی جھوٹ کا سہارا لے کر مجلس کی قیادت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کا انجام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی حفاظت کرتا ہے اور حق پرستوں کو کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ 5 MLA تھے، اخبارات نے جھوٹی تحریک چلائی، اخبارات کے صفحے بھرے، مجلس کے خلاف خبریں شائع کرتے رہے، یہ سمجھے کہ جھوٹ کے ذریعے ہم عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں گے کہ آپ کی جماعت میں یہ برائیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جھوٹ کے ذریعے آپ کے ذہنوں کو پراگندہ کرے، لیکن آپ اندازہ کیجئے 2 اخبار مل کر جھوٹ کرے خبریں شائع کرنے لگے، پورے صفحے بھر دیے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے 5 MLA 1 MP تھے اس وقت، مسلسل جھوٹی خبریں شائع ہوتی گئی، آخرکار ایڈیٹر صاحب خود میدان میں آ کر مقابلہ کیا تو اللہ نے بتایا کہ میرے راہ میں چلنے والے، میری امت کی، میرے بندوں کی خدمت کرنے والوں کو میں ایسی کامیابی دوں گا، تم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، یہ حق پرست ہے جو سچائی پر کام کرتے ہیں۔ پہلے 5 MLA تھے، میں 7 MLA کو کامیاب کر کے بتا دیتا ہوں دنیا کو کہ یہی حق پرستوں کی جماعت ہے، یہی سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ آپ کا منہ کالا ہوا اور اس کے بعد آپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب مجلس اتحاد المسلمین کو غنڈوں کے ذریعے حملہ کر کے، ان کے قائدین کو پر حملہ کر کے اس کو کمزور کیا جائے۔ قائد مقننہ پر ایک منصوبہ بند طریقے پہ حملہ ہوا۔ 3 سال پہلے والٹا ہوٹل کے جلسے میں اکبر اویسی صاحب کی تقریر آج بھی مختلف بچوں کے پاس موبائل مول پر ہے اور کئی چینلوں کے پاس ہے، جس میں اکبر اویسی نے اعلان کیا تھا کہ مجھے مارنے کے لیے 5 کروڑ روپے جمع کر کے غنڈوں کو دیے گئے ہیں کہ اکبر اویسی کو گولی مار دو۔ انہوں نے انکشاف کیا اور یہ بھی کہا اکبر اویسی کہ میں کوئی چڑی کا بچہ نہیں ہوں، میں شیر کا بچہ ہوں، مقابلہ کروں گا اور مارنا ہے تو پورا مار ڈالو، بچ گیا تو تمہاری 14 نسلوں تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ یہ تقریر تھی اور یہ منصوبہ یہ اخبارات کے ایڈیٹر نے بنایا۔ یہ راستوں کو اپناتے ہیں غنڈہ گردی کے ذریعے، لینڈ گرابر اور روڈی شیٹرز کو لے کر اکبر اویسی پہ حملہ کرنے آئے۔ نعوذ باللہ منصوبہ تھا کہ اکبر اویسی کو ختم کر دے، لیکن اللہ جس کو رکھنا چاہتا ہے تم کیا ختم کر سکتے ہو؟ مار ڈالنے آئے تھے لیکن بے ہوش تک نہیں کر سکے، حملہ کیے، زخمی کیے اور چلے گئے۔ اکبر اویسی ہوش و حواس کے ساتھ دواخانے میں شریک ہوئے۔ دنیا نے دیکھا، نوجوانوں نے تسلیم کیا کہ دعا کی تاثیر کیا ہوتی ہے، دعا کس کو کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے، جس میں معصوم بچے اور خواتین شامل ہیں، زاروں قطار اکبر اویسی کی صحت کے لیے دعا کرنے لگے۔ دنیا کا کون سا حصہ تھا جہاں اکبر اویسی کے لیے دعا نہیں کی گئی؟ یقیناً اکبر اویسی جب شدید زخمی تھے تو دعاؤں کے حصار میں آ گئے تھے، دعاؤں کی بندش میں آ گئے تھے۔ اللہ نے ان کو شفا دیا اور وہ صحت یاب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، وہ ماں بہنوں کی دعاؤں کا اثر ہے جو اکبر اویسی کو کبھی دیکھے نہیں، اکبر اویسی کو کبھی سنے نہیں۔ جب ٹی وی پہ یہ قاتلانہ حملے کا منظر دیکھے، یہ درندگی کا منظر دیکھے، زاروں قطار روتے ہوئے عورتوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اکبر اویسی کو صحت عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ وہی دعاؤں کی تاثیر ہے کہ آج اکبر اویسی صحت یاب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر راستے سے گزر چکی، اگر ان راستوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہم میں دم خم ہے، ہم مقابلہ ان راستوں پہ کرنے کی صلاحیت وہ طاقت رکھتے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، نہ جماعت کو کمزور ہونے والے ہیں۔ آج اندازہ کیجئے، فخر ملت کی قیادت تھی، سالار ملت کی قیادت تھی، آج نقیب ملت کی قیادت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک ریکارڈ قائم کرتی چلی جا رہی ہے۔ اکبر اویسی نے بہت ہی کم عمری میں ایوان اسمبلی میں اپنی قائد مقننہ کا لوہا منوا لیا۔ ہر جماعت ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بے باکی کے ساتھ ایوان میں آواز اٹھاتے ہیں، نہ صرف آواز اٹھاتے ہیں بلکہ مسئلے کو حل کرا کے دم لیتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا، وہیں پر ہم کو فخر ہے کہ نقیب ملت نے پارلیمنٹ میں ایسا ریکارڈ قائم کیا
کہ آج پارلیمنٹ میں نخیب ملت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مسلم پارلیمنٹ نظر نہیں آتا. ایک تنہا وہ تقدیر ہے جو صرف مسلمانوں کے ووٹوں سے ایوان پارلیمنٹ میں ملت کی ترجمانی کرتے ہیں. ہاں، ایک بارٹ لا کبھی وہاں پر تھا، شیر بنگال بیرسٹر بدرالدجا، جس کی بے باکانہ نمائندگی سے اندرا گاندھی گھبرا جاتی تھی، اور ان کے جدا ہونے کے بعد، ان کے جانے کے بعد سالار ملت کی قیادت اور سالار ملت کی گرجدار تقاریر سے ایوان پارلیمنٹ گونجنے لگا. موجودہ حالات میں نخیب ملت ایسے معقول اور باصلاحیت پارلیمنٹ کے ممبر ہے کہ ارباب اقتدار نے اعتراف کیا کہ اتنی کم مدت میں اسد الدین اویسی صاحب نے تمام اراکین پارلیمنٹ میں ایک نمایاں حیثیت اور اپنی علیحدہ شناخت قائم کر چکی. یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ کے تعاون کا اثر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کو ہم سے جدا کر کے رکھا گیا تھا، ایسی حد بندی کی جاتی تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ یہاں سے کامیاب نہ ہونے پائے، لیکن اس کے باوجود بھی وقتاً فوقتاً مجلس اتحاد المسلمین ان علاقوں کے مسائل کو حل کرواتی آ رہی تھی. آج الحمدللہ احمد بلالہ صاحب یہاں کے ایم ایل اے ہیں، یقیناً آپ کے مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں. نقیب ملت کی قیادت میں آپ نے دیکھا کہ اعظم پورے کے برج کے لیے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے اپنا پورا بجٹ دے دیا. ایک دیرینہ مسئلہ تھا، سالار ملت بھی فرماتے تھے کہ اس برج کو توسیع کیا جائے اور وہاں پر لوگوں کے لیے سہولت فراہم کیا جائے، لیکن نقیب ملت نے اپنا پورا بجٹ دے کر ایک تاریخی کام کو انجام دیا جو آج تاریخ میں ان کے یاد رکھا جائے گا. اور کئی مسائل ہیں. پولیس کا ظلم تو جہاں ٹوپی داڑھی دیکھی، جہاں شیروانی دیکھی، یہ فرقہ پرست پولیس والوں کی آنکھوں میں خون اتر کے آتا ہے. لیکن بتاؤں، ہم ان سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں. ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون پولیس والوں نے بہایا. مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کے بعد مسلم نوجوانوں پر جو پریشر ڈالا گیا، ظلم کے ذریعے کہا کہ یہ مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کو تم قبول کر لو، یہ جھوٹے پولیس والے یقیناً فرقہ پرستی کی اینک لگا کر مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں. یقیناً آج بھی وہ عہدیداروں کے نام یاد ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو اذیتیں دیے ہیں. یقیناً ہم جمہوری دائرے میں رہ کر ان کا انتقام لیں گے. ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں پر ظلم کیا جائے. حال ہی میں ملک پیٹ پولیس اسٹیشن میں ایک رضا حیدر نامی بچے کو پکڑ کے لایا گیا. کوئی اس کے لیے آیا نہیں تو اس کو لے جا کر امبر پیٹ پولیس اسٹیشن میں دے کر گانجے ڈال کر جھوٹا کیس میں اس کو جیل کو بھیج دیا گیا. یہ جھوٹے پولیس والے، یہ ظالم پولیس والے خاکی وردی پہنتے ہیں، فحاشی کے اڈوں سے معمول لیتے ہیں اور وہی معمول پر اکڑ کر پھرتے ہیں. یقیناً ہوں گے کوئی بھی ایماندار پولیس والے، لیکن اس میں ہم کو فرقہ پرست پولیس والوں سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے ان کی فرقہ پرستی کے خاتمے تک. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آنے والے دنوں میں ہم کو پہلے سے زیادہ متحد رہنے کی ضرورت ہے. ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اخبارات کی تحریک ہے کہ مجلس کو کمزور کرے، اور آپ محسوس کر چکے کہ آج کن راستوں کو وہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں، غنڈہ گردی کے راستوں کو اپنائے ہوئے ہیں. یقیناً ہم مقابلہ کرے ہیں. در پردہ رہ بیٹھ کر سازشیں رچانے والوں، اگر دم خم ہے تو آؤ میدان میں مقابلہ کرو. ہمارا ایک کارکن تم پہ بھاری پڑ سکتا ہے اگر تم میدان میں آتے ہیں تو اتنی طاقت و صلاحیت رکھتے ہیں. آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اوقافی جائیدادوں پر خود قبضہ کرے ہوئے ہیں. ایڈیٹر سیاست حضرت میر محمود اولیاء رحمت اللہ علیہ، میر محمود صاحب کی پہاڑی پر اوقافی زمین پر قبضہ کرے ہوئے ہیں. یہ ایڈیٹر منصف ارسطو وقف کی زمین پر سنتوش سپنا کے پارکنگ لگا کر وہاں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. خود اوقافی جائیدادوں کو کھا رہے ہیں، اس پہ ناجائز قبضہ کیے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کرنا چاہیے. یعنی بوڑھیاں بولتے تھے، چھنی نے بدنے کو کہا سوراخ ہے، چھنی نے بدنے کو کہا سوراخ ہے. خود اوقافی جائیدادوں کو پر ناجائز قابض ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ ایڈیٹر سیاست ڈھولچی شاہ کی اولاد، جن کا شجرہ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے، ان کا سلسلہ نسب کہاں جا کے ملتا ہے ہم کو معلوم ہے. ان کا ایک چچا تھا جو مجلس اتحاد المسلمین کا خازن تھا، مجلس اتحاد المسلمین کے پیسے ہڑپ کر کے چلے گیا. آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. بڑی مفلسی میں موت ہوئی
اور تڑپ تڑپ کر جان دی، یہ غداروں کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ مجلس کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم کو پہلے سے زیادہ متحد رہنے کی ضرورت ہے اور اپنی جماعت کو مستحکم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سپاہی ہم کو دیے ہیں نقیب ملت کی قیادت میں اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی، یہ تمام مل کر ایوان اسمبلی اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے مسائل میں ڈٹ جاتے ہیں۔ یقین جانیے ہندوستان کے کسی شہر میں، کسی ریاست میں مسلم مسائل پر ایسی قیادت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ ہے کہ مجلس آگے بڑھتی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کا تعاون اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اکبر اویسی صاحب کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمت و طاقت عطا کرے اور پہلے سے زیادہ قوت گویائی عطا کرے اور ان کو مکمل صحت یابی عطا کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم المقام عالی جناب نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، وہ معزز رکن پارلیمنٹ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، اراکین قانون ساز کونسل مجلس اتحاد المسلمین، ڈپٹی میئر اور اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین، صدر و معتمدین، اراکین و محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ان احتجاجی جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے درمیان میں جا کر آپ کے احساس اور شعور پر ایک دستک دی جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے یہ احتجاجی جلسے کوئی سیاسی مقصد براری کے لیے، سیاسی مقصد کے حصول کے لیے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی جلسے الیکشن کی کوئی آنے والی تیاری کے سلسلے میں نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ان جلسوں کو منعقد کرنے کا خالص ایک مقصد یہ ہے کہ عوام کے احساس اور شعور پر ایک دستک دی جائے کہ آج ہمارے شہر میں، ہمارے معاشرے میں جس طرح کی برائیاں بڑھ رہی ہیں، جس طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں، اگر ہم بحیثیت قوم ان برائیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ برائیاں دیمک کی طرح ہم کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہیں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جس پر اگر میں گفتگو کرنا شروع کروں تو ایک لمبا وقت لگ جائے گا، مگر پچھلے 1.5 مہینے کے عرصے میں ہمارے معاشرے میں جو سب سے گندی چیز جو سامنے دکھ کر آ رہی ہے وہ یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کا قتل کر رہا ہے، بلکہ حد یہ ہو گئی کہ 1.5 مہینے کے عرصے میں قریب مسلمانوں کا قتل ہو گیا۔ اور پھر اسی اسنا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کا استحصال، جنسی استحصال ہو رہا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے معصوم بچیوں کو جن کا جنسی استحصال ہو رہا ہے اس میں مدد کرنے والے بھی مسلمان، ان کی شادیاں کروانے میں بھی مسلمان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایسی برائیاں ہیں جس پر پوری قوم کو ایک ہو کر، متحد ہو کر ان برائیوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ کسی ایک کے تقریر کرنے سے یا پھر کسی ایک کے جذبات میں آ کر نعرے مارنے سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اجتماعی طور پر قوم کو ایک جگہ جمع ہو کر ایک فیصلہ لینا پڑے گا
کہ بہت ہو چکا، ہم ان برائیوں کو اور برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت اسلامیہ کہ یہی ہمارے شہر حیدرآباد میں عنبر پیٹ کے مقام پر 2 روڈی شیٹر نے ایک دوسرے میں مقابلہ ہوتا ہے، کسی کا نام گورا، کسی کا نام کلیانی، گورا کلیانی اس کو مار دیتا ہے۔ یعنی کیا وجہ ہے نہیں معلوم کہ آپسی دشمنی تھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان لینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ کشن باغ میں شادی کی تقریب کی تیاری ہو رہی ہے، ایک روڈی شیٹر کا گروپ آ کر دوسرے روڈی شیٹر کو قتل کر دیتا ہے، اور اس دونوں کی لڑائی میں بیچارہ ایک معصوم بچہ جو بیج بچاؤ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس بچے کی ماں دارالسلام کو آ کر ہم سے سوال کرتی ہے اور بتاتی ہے اپنی تکلیف کو کہ یہ جو بچہ مارا گیا ان 2 روڈی شیٹروں کی لڑائی میں، یہ بچہ اس گھر کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد اس کا گھر چلتا تھا تو اس غریب بچے کی محنت کی وجہ سے چلتا تھا۔ آج اس کی ماں پریشان ہے کہ اس کا گھر کیسا چلے گا۔ ایک تو اپنی اولاد سے محروم ہو چکی، دوسرا اس کے گھر پر بھی ایک مالی بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور کس بے دردی کے ساتھ قتل ہوتا ہے۔ کسی کی گردن کاٹ دیے، کسی کی پیٹ پر ایسا چاقو مارے کہ کوئی گردہ باہر نکل گیا کسی کا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ تمام کی تمام چیزیں کرنے والے مسلمان۔ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے لیمٹس میں 2 پاکٹ پلیئروں کی گینگ لڑتی ہے تو 2 کا قتل ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کی لاش ٹرین کے پٹریوں کے پاس ملتی ہے، اور مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی، بلکہ ایک دوسرے گینگ نے جب ٹرین آ رہی تھی تو اس کو پکڑ کر اس کے جسم کو ٹرین کے سامنے پھینک دیا، اور دنیا کو نظر ہی آیا کہ وہ خودکشی کر لیا یا پی کر گر گیا وہاں پر۔ کاروان کے علاقے میں لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے لمٹ میں ایک مسلمان صاحب کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، ماچس کی ڈبی پر بحث ہوئی تو غیر مسلم صاحب نے اس مسلمان صاحب کو لنگر ہاؤس کے پانی کی ٹینک میں جو پھینکا تو ان کا سر جا کر کیچڑ میں اٹک گیا، تو ان 2 لوگوں نے مل کر ان کو اس میں ہی دبا دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ یہی آپ کے پرانے شہر میں کاماٹی پورا پولیس اسٹیشن کے حدود میں صابر نابی ایک نوجوان، اس کا قتل کسی روڈی شیٹر نے کر دیا، اور بتایا گیا کہ معمولی بحث ہوئی تو دوسرے روڈی شیٹر نے محسوس کیا کہ اس کی عزت ختم ہو گئی محلے میں، اس لیے اس نے کہا کہ اس کا کام تمام کرنا ہے، کام تمام کر دیے۔ گولکنڈا پولیس اسٹیشن کے آگے سائبر آباد حدود میں ایک مسلم عورت نے اپنے شوہر کا قتل کروا دیا، اور کیا وجہ بتائی جاتی ہے کہ شوہر کے دوست سے اس عورت نے کہا کہ میں اور تم مل کے بعد میں شادی کر لیں گے، پہلے اس کو مار دو۔ اور جب مار دیا گیا اس کو، شراب پلا کر دونوں شراب پیے، اور اس کے بعد جب اس کو مار دیے تو اس کی لاش روڈ پر ملی، تو دوسرے دن اس شخص کی بیوی اپنے سسرال میں جا کر اپنی شوہر کے لاش کے پاس بیٹھ کر رو بھی رہی ہے کہ میرا شوہر مر گیا۔ بعد میں تحقیقات کے معلوم ہوا کہ یہ بھی ملوث ہے۔ آپ بتائیے عزیزان ملت کہ اس طرح کی برائیاں اگر بڑھتی جائیں گی کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں، اور پھر اس شراب کا پینا تو اتنا عام ہو چکا شراب کا پینا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہی ملک پیٹ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں یہی ٹرین کے پٹریوں کے پاس جو علاقہ ہے جہاں پر وہ شراب کی دکان چل رہی ہے، وہاں کے مسلمانوں نے اتنی محنت کی کہ اس شراب خانے کو بند کرنے کے لیے ہائی کورٹ کو گئے۔ ہائی کورٹ سے اگر ان کو کامیابی ملی تو شراب خانے والا سپریم کورٹ کو گیا، تو یہ لوگ سپریم کورٹ کو بھی گئے وہاں پر، پھر ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اب اس کا لائسنس کینسل کروائیے آپ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی اس
چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث کہا۔ سب سے زیادہ شراب کی دکانیں اگر کہیں پر ہیں تو ہمارے مسلم علاقوں میں نظر آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے عزیزان ملت کہ پینے والے ہمارے پاس بھی ہیں، ہم جا کر ان کے آپ دکانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سیندھی کے کمپاؤنڈ ختم ہو گئے حیدرآباد میں، تو شرابوں کی جو دکانیں ہیں وہاں پر جا کر دیکھیے، اب تو بے شرمی اتنی بڑھ چکی ہے کہ پہلے تو چھپ کر پیتے تھے، اب تو روڈوں پر کھڑے ہو کر پیتے۔ اور افسوس مجھے ہوتا ہے کہ راتوں میں جب جاتا ہوں جلسے کر کے واپس گھر کو یا کسی دعوت سے واپس ہوتا ہوں تو ہمارے لوگ نشے کی حالت میں، یا نوجوان گاڑی میں جاتے ہیں، موٹر سائیکل میں جاتے ہیں اور نشے کی حالت میں کہتے ہیں السلام علیکم۔ کون سا سلام ان کو پہنچائیں گے؟ کہاں امن کی بات ہوگی؟ قتل کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے نصرت کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ، آج تھوڑے دن پہلے، 2 دن 3 دن پہلے شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر پر گئے اور وہاں پر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا پسینہ ان کو پلایا جا رہا تھا، اور جب دریافت کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں پلایا جا رہا ہے جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا پسینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ آج بتاؤ نوجوانوں، تم آج اس دنیا میں اگر شراب پیتے ہو تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ لوگ جو شراب پی پی کر مر جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ ان لوگوں کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ آج اگر تم بیمار پڑ جاتے ہو تو دوا پینے کے لیے تم کو تکلیف ہوتی ہے، دوا پینے کے لیے تم کو تکلیف ہوتی ہے، کیا تم جہنمیوں کا پی کر برداشت کر سکو گے؟ کیا تم جہنمیوں کا پسینہ پی کر برداشت کر سکو گے؟ کیا تم جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر سکو گے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے غضب سے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، سیاہ ہو چکی ہے، اس میں 70,000 سمندر پیپ کے ہیں، 70,000 سمندر پگھلے ہوئے سیسے کے ہیں، 70,000 سمندر ٹارکول کے ہیں، ڈامبر کے ہیں، 70,000 شہر آگ کے ہیں، اور ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں خدا سے، ہمارے دل و گمان سے بات نکل گئی کہ ہم جب مریں گے اس دنیا سے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہم یہی سمجھ رہے نہیں، یہی دنیا ہے، یہیں پر ہی سب چیز ہے، جو کچھ کرنا ہے جی لو۔ یعنی جو مغربی تہذیب، جو مغربی ویسٹرن ورلڈ بولتی کہ دنیا میں آئے تو انجوائے کرو، بڑے فخر کے ساتھ مغرب کے لوگ کہتے ہیں کہ یو اونلی لیو ونس، انجوائے یور لائف، یعنی تم ایک ہی بار زندہ رہتے ہو تو زندگی کو ہر طرح سے، یعنی برائیوں میں، گندگیوں میں اپنی زندگی گزار دو۔ نہیں عزیزان ملت، یقیناً ہے کہ بار زندہ رہتے ہیں، مگر یاد رکھو جب مر جائیں گے، زمین کی غذا بنیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، پوچھ ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں میرا پوچھنے والا نہیں ہے، میں من مانی کرتے جاؤں گا، تو یاد رکھو اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہوگی، اور اگر تم دنیا سے جانے سے پہلے توبہ نہیں کرو گے تو پھر یقیناً تم کو جواب دینا پڑے گا، اور اللہ اگر عدل پر آ جائے گا تو تمام کے تمام تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ اگر عدل کرنے پہ آ جائے گا تو سب ختم ہو جائے گا۔ قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، مار رہے ہیں چاقوؤں سے ایک دوسرے کو، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیے۔ ہمارے مسلمانوں کے راؤڈی شیٹر ہیں یہ تمام کے تمام قتل کرنے والے، کسی کا نام جنگلی، کسی کا نام کلچا، کسی کا نام کوٹ مرڈرر، کسی کا نام چونی مرڈرر،
یعنی شرم آتی ہے کہ اخبار میں جب نام آتا ہے مسلمان کے نام کے ساتھ کلچا لکھا ہوا ہے، یہ 54 مرڈر ہے، یہ 100 روپے کا مرڈر ہے، یہ چور ہے، اس کے نام میں کچھ بھی ہوگا، یہ نہیں، اس کے نام کے ساتھ چور۔ آپ بتائیے عزیزان ملت، کیا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے؟ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ روڈی شیٹرا ہیں، بدماش ہیں، اچھا ایک دوسرے کو مار کے مر جائیں گے، یاد رکھو مرنے والا اگر مرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بیماری بڑھتے جائے۔ اگر آج ہم یہ سمجھ کر خاموش بیٹھتے رہیں گے تو یہ بیماری بڑھے گی۔ یاد رکھو کسی کے گھر کو تحفظ نہیں ملے گا۔ اسی لیے بحیثیت قوم ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خاتمہ کریں۔ قتل کرتے ہیں، کیا ہم بھول جاتے عزیزان ملت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر ناحق کوئی کسی کا قتل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا، اس پر سے اللہ اپنی رحمت اٹھا لے گا اور اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمیشہ جہنم میں کون رہیں گے؟ وہ لوگ رہیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کریں گے، جو منکرین نبوت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانیں گے وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں، حدیث شریف میں آیا عزیزان ملت اسلامیہ کہ حشر کے میدان میں جو لوگ آج مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ناحق مار رہے ہیں، وہ مقتول اللہ کے عرش کے سامنے اپنے قاتل کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لائے گا، اور جب عرش کے سامنے لائے گا تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑ کر، حدیث شریف میں آیا کہ اس کے رگوں سے خون نکل رہا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ پوچھ تیرے اس بندے سے کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا۔ کیا کسی میں اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے کوئی ٹھہر سکے؟ وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے ہم کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے زمین کے سینے میں پھل اور پھول کو پیدا کیا، جس نے پانی کے چشمے جاری کیے، جس نے ہواؤں میں پرندوں کو اڑانے کا سلیقہ سکھایا، سوچو مسلمانوں اللہ کے عرش کے سامنے مقتول کھینچ کر لائے گا، جس کو تم نے زخمی کیا وہ کھینچ کر لائے گا، پوچھے گا یا اللہ کیوں ہم کو مارا؟ تو پوچھ اس سے۔ مگر نہیں، ان کو اللہ کا خوف نہیں، ان کو نام چاہیے، ان کو تمام عزت چاہیے، دنیا کی جھوٹی عزت چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی مذمت کریں، ہم ان شراب خانوں کو بند کریں، جوئے خانوں کو بند کریں۔ کیا ہم بھول گئے عزیزان ملت کے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ، کوئی ifs and buts نہیں، پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی مسلمان بولے تو اللہ کی فرما برداری کے لیے، مسلمان چلے تو اللہ کی فرما برداری کے لیے، مسلمان چلے، مسلمان دے تو اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اسی کا ایمان مکمل ہوا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کو کامیابیاں کیوں نہیں حاصل ہو رہی ہیں، کیوں ہر وقت ہم کو ناکامی دکھتی ہے سامنے، کیوں ہر وقت ہم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی کو نہیں گزارتے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ مکمل داخل ہو جاؤ دین میں، مکمل داخل ہو جاؤ، کوئی ifs and buts نہیں، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر روح البیان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا اور پوچھا اس سے کہ بتا ملون تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟
تو شیطان نے کہا یا رسول اللہ آپ سب سے بڑے میرے دشمن ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتا ملعون میری امت میں تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو شیطان نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے بڑا میرا دشمن وہ ہے حافظ قرآن ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا. وہ مسلمان میرا دشمن ہے جو باوضو رہتا ہے. وہ مسلمان میرا دشمن ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. وہ مسلمان میرا دشمن ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. وہ مسلمان میرا دشمن ہے. وہ بادشاہ جو عدل اور انصاف کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے. وہ مسلمان میرا دشمن ہے جو کاروبار میں سچائی سے کام لیتا ہے. وہ مسلمان میرا دشمن ہے جو بیواؤں کی مدد کرتا ہے. وہ مسلمان میرا دشمن ہے جو برائیوں سے دشمنی کرتا ہے. اور ہمارا مزاج کیا ہے عزیزان ملت کہ ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے جس سے شیطان کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میری دشمنی کا باعث ہے. پورے شراب اور شباب کے اڈے آباد ہیں ہمارے سے. پورے سود خوروں کے تمام مراکز پر ہم نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اگر ہم شراب خانوں کو بند نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی رونق میں تو اضافہ مت کرو مسلمانوں. تم ریس کلب کو اگر جانا نہیں اگر وہاں پر تم ریس نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم جا کر اس کی رونق میں تو اضافہ مت کرو. تمہاری موجودگی مسلمانوں کے لیے تمام قوم کے لیے ایک بدنامی کا باعث ہے. ان جگہوں پر بحیثیت قوم ہم کو ان تمام برائیوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. میرے ایک کی تقریر سے میرے ایک کے پکارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور پر متحدہ طور پر پوری قوم کو ایک ہونا پڑے گا. ان برائیوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا. دارالسلام پہ کبھی آ کے بیٹھیے میرے ساتھ. ضعیف ماں باپ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا تو ضعیف ماں باپ کی طرف رخ کر کے بھی نہیں دیکھتا, جھڑکیاں دیتا ہے. عورتیں آ کر ٹیلی فون پر شکایت کرتی ہیں کہ گھر میرا ذاتی گھر ہے, شوہر نے میرے نام پر کیا, میرے ساتھ میرا بیٹا اور بہو رہتی ہے اور مجھے گھر میں ایک نوکرانی کی طرح رکھا گیا ہے تاکہ میں ان بچوں کی خدمت کر سکوں, کھانا پکا سکوں اپنے پوتروں کے لیے. بتاؤ مسلمانوں کیا تم اس طرح سے اپنی ماں کو اپنے والد کو اس طرح سے ان کو ٹریٹمنٹ کرو گے؟ کیا تم بھول گئے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان کو اف مت بولو, ان کو اف تک مت بولو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر بڑھاپے میں آئے تو ان پر احسان کرو, دعا کرو ان کے لیے. سورہ لقمان میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. قرآن کی آیات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور تمہارے والدین کا شکر ادا کرو. اور پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو نہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے, ہم بھول گئے. یاد رکھو نوجوانوں, جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے, یاد رکھو تم اللہ کے عذاب کو, اللہ کو دعوت دے رہے ہو. تم بھول گئے وہ تمہاری ماں جو تم کو پیدا کی, کتنی رات کتنے سال تمہارے لیے جاگتی رہی عورت وہ. تم روتے رہے, تمہاری ماں تم کو لے کر پالی, مگر آج جب تم جوان ہو گئے تو اپنی ماں کا خیال نہیں کرتے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر پوچھا, کعبہ شریف سامنے ہے, اور آ کر کہا کہ اے ابن عمر میں نے اپنی ماں کو گود میں اٹھا کر طواف کیا, کیا میں نے حق ادا کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا اور اس وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہو رہی تھی تو اس کا اتنا حصہ بھی ادا نہیں کر سکا. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم احسان کر دیے. ارے سوچو تم, وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. تم مجھ سے پوچھو جس کے والد نہیں ہے کتنی کمی زندگی میں محسوس ہوتی, کہ ہر مشکل وقت میں ایک اولاد پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ کہاں ہے میرا باپ, کہاں ہے میرا والد. جن کے ماں باپ زندہ ہیں تم بہت بڑے خوش قسمت ہو. ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ
تین لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ایک مظلوم کی، ایک مسافر کی، اور تیسرے ایک ناراض والد کی اپنی اولاد کے خلاف جب دعا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو یہ زندگی ایک چراغ ہے، یہ چراغ کبھی بھی گل ہو سکتا ہے، یہ چراغ کبھی بھی گل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالعمل ہے۔ یہاں پر ہم کام کرنے کو آئے ہیں، یہاں پر ہم اللہ کی عبادت کرنے کو آئے ہیں، یہاں پر ہم اچھائی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر ہم گناہوں کا خاتمے کے لیے آئے ہیں۔ یہ عیش و عشرت کے کام یاد رکھو، یہ تم کو کہیں نہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان برائیوں کا خاتمہ کریں۔ اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرو، یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں مسلمان نہیں پیسا جا رہا ہے۔ دمشق میں مسلمانوں پر گولیاں چلائی جا رہی، فلسطین میں روز مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے، سرزمین عراق پر قتل ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوتا۔ یمن میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، گولیاں برسائی جا رہی، قتل و خون ہو رہا ہے وہاں پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو راضی کریں، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل پیرا ہو جائے۔ اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے اس دین اور دنیا میں، ورنہ پھر یہی تباہی اور بربادی خدا نہ خواستہ ہمارا مقدر نہ بن جائے، یہی تباہی اور بربادی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا، حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا، جان لینے کی پوری کوشش کی، اور جب احمد بلال، منصور اولگی اور محسن کسیری اکبر الدین اویسی کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے تو مارنے والے نے کہا کہ لے جا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات سامنے آئی کہ مارنے والے سے زیادہ بڑا بچانے والا ہوتا ہے۔ وہ لوگ پوری نیت کے ساتھ آئے تھے کہ خاتمہ کر دیں گے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی دو مرتبہ نہیں مرتا، ایک ہی مرتبہ مرتا ہے، مگر اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ نہ کر لے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو چونٹی کے کاٹنے سے بھی کوئی مر سکتا ہے، کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، وجہ بن جائے گی موت کے بعد۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن ہمارے دلوں سے وہن نکل جائے گا، یعنی دنیا سے محبت اور موت کا خوف، یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ آئے مارنے کے لیے آئے تھے، کامیاب نہیں ہوئے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، مگر ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے عزیزان ملت کہ فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی ذو النورین کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی شیر خدا کو شہید کر دیا گیا، امام حسن کو شہید کر دیا گیا زہر دے کر، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وہ بلکہ نہ صرف شہید ہوئے بلکہ اپنی پوری آل کو حق کی سربلندی کے لیے قربان کر دیے۔ تو کیا جن لوگوں کو شہید کر دیا گیا کیا وہ ختم ہوئے؟ نہیں ہوئے، صبح قیامت تک نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے، بلکہ جن لوگوں نے حرکت کی وہ ختم ہو گئے، ان کی آل اولاد ختم ہو گئے، ان کا نام صفحہ ہستی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹا دیا۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حرکت کی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ان کی کیا اہمیت؟ یہ تو ظالم کے ظالم ہیں، یہ تو ابو جہل ابو لہب کے صحیح وارث ہیں۔ فتنہ کرنے میں تو عبداللہ ابن سبا کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے یہ لوگ۔ یہ ظلم کرنے آئے تھے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ زندگی بندے سے اسی وقت لی جا سکتی ہے جب میں فیصلہ نہ کر لوں. اس سے عبرت حاصل کرنا ہے. بلکہ اس سے پیغام, اس تمام واقعے سے ہم کو پیغام یہ ملتا ہے کہ اور زیادہ شدت کے ساتھ ظالموں سے مقابلہ کرنا پڑے گا, باطل قوتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور وہ باطل قوتیں جو الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کو نہیں ہرا سکی, جو بی جے پی آر ایس ایس کے ساتھ مل کر مجلس اتحاد المسلمین سے مقابلہ کیا, مجلس اتحاد المسلمین کو نہیں ہرا سکے, جو بیلٹ کے ذریعے نہیں ہرا سکے تو سمجھے گولی مار کر کامیاب ہو جائیں گے. ارے عوام کے فیصلے کو قبول کرنا تھا, مگر نہیں. افسوس ہوتا ہے وہ بیچارے اخبار کے دونوں ایڈیٹر جن کو دنیا میں کیا ہو رہا اس کی کوئی فکر نہیں ہے, جو اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اپنی غفلت کی دنیا میں, اپنے خوابوں کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, سازش رچاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تمام منصوبے ہو جائیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ تم منصوبے بناؤ, تم سازشیں کرو, تم سے بڑا تدبیر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی, تم سے بڑا تدبیر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی آج بھی منصوبے بنا رہے ہیں, آج بھی سازش کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کرنا تھا. یعنی تمام واقعہ ہو گیا تو ایڈیٹر صاحب بولتے ارے ذرا گولی اوپر مار دینا تھا, اوپر گولی لگنا تھا, کیوں بچ گیا انہیں. ایڈیٹر صاحب, کیا اکبر الدین اویسی ایک مسلمان نہیں ہے؟ کیا اکبر الدین اویسی تمہارا دینی بھائی نہیں ہے؟ اختلاف کرو آپ, جمہوریت ہے, ہم کسی کو نہیں روک سکتے. اور یہی تو جمہوریت کی کامیابی ہے کہ لوگ اختلاف کرتے, اپنے اپنے ویو پوائنٹ کو, اپنی اپنی رائے کو پیش کرتے, عوام کو سمجھاتے اور آخر میں عوام اپنا فیصلہ کرتے. مگر نہیں, جمہوریت کو نہیں مانیں گے. ہم اپنے طاقت کے ذریعے, اپنی دولت کے ذریعے اپنے ناپاک منصوبوں کو پورا کریں گے. پیسے دے کے اکبر الدین اویسی پر حملہ کرائیں گے. کس کا نقصان ہوا؟ اور جو لوگ آج ان ظالموں کی تائید کر رہے ہیں, میں تو تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تائید مت کرو, اختلاف کرو, سیاسی اختلاف کرو, تم کو پورا اختیار حاصل ہے. میں تم کو روک نہیں سکتا, مگر اس کام میں بھی تم کو روک نہیں سکتا. مگر یاد رکھو, جب کبھی الیکشن آئے گا تو تم ان تمام ظالموں کے تصاویر لے کر جانا مسلم محلوں میں اور جا کر کہنا کہ ہاں ہم ان قاتلوں کے ساتھ ہیں, ہم کو ووٹ دو. تم کو ان کو لے کر جانا پڑے گا. یہ عوام جانتی ہے کہ تم آج جن کی تائید میں خاموشی سے کام کر رہے ہو یا پھر سامنے آ کر کہہ رہے ہو, یہ چہرے تمہارے لیے نشان امتیاز اگر بن گئے ہیں تو تم کو مبارکباد دیتا ہوں میں. یاد رکھو, عوام کا حافظہ کمزور نہیں ہے. عوام کبھی بھی ظالموں کو برداشت نہیں کرتی, ہرگز برداشت نہیں کرتی عوام. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو شاکر اور فاروق کو مارے, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے 2 بچے مارے گئے تھے, نہ ان کو کچھ نقصان ہوا, مگر تمام کے تمام مل کے ایک ساتھ کام کر رہے. کوئی قانونی مدد کرے گا تو کوئی الفاظ کے ذریعے مدد کرے گا, تو کوئی گالی دے کر مدد کرے گا. بتائیے عزیزان ملت اسلامیہ, کیا ان تمام چیزوں کو آپ برداشت کریں گے؟ آج پورے ہندوستان میں اگر کئی مسلمانوں کی ایک اتحاد, مسلمانوں کی ایک شناخت, مسلمانوں کا اتحاد کی اگر مثالیں دی جاتی ہیں تو حیدرآباد آندھرا پردیش ہے. کوئی ایک ہماری تنظیم ہے, سیاسی طور پر بے باک آواز ہے تمہاری, تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. کس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ اکبر الدین اویسی پر حملہ اکبر الدین اویسی کے اوپر نہیں بلکہ ہر مسلمان کے اوپر حملہ. یہ ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش. بتائیے, سارے ہندوستان میں مثالیں دی جاتی ہیں. میں اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی بڑا کام نہیں کیا, بلکہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب کبھی موقع ملتا مسائل اٹھانے کا, تو جتنے مسلم اراکین پارلیمان ہوتے آ کر بولتے کہ اسد صاحب اب ہم بیٹھے ہیں تمہاری بات سننے کے لیے, تم دل کھول کے بولو.
کیونکہ ہم اپنی جماعت میں نہیں بول سکتے. کیا یہ امتیاز حیدرآباد کے مسلمانوں کا نہیں ہے؟ اگر آج میری زبان میں آواز ہے، تاثیر ہے، تو ایک اللہ کی وجہ سے، دوسری عوام کی تائید کی بنا پر. پورے ہندوستان میں اگر کہیں آواز ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. آج ایک آواز ہے تو آپ اس کو ختم کرنا چاہتے. اگر تم میں اتنا درد ہے قوم کا تو جاؤ کرناٹکا جاؤ، مہاراشٹر کو جاؤ، اتر پردیش جاؤ، وہاں پر جا کر ایک سیاسی جماعت بنا کر بتاؤ مجھے. مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنا ان کے زندگی کا نصب العین، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا ان کی زندگی کا مقصد، مسلمانوں کو کمزور کر کے رکھ دینا، یہ یقیناً آر ایس ایس سنگھ پریوار کے ایجنٹ ہیں. یہ مسلمانوں کے ہرگز دوست نہیں ہے، شیطان کے دوست ہیں. یہ شیطان کے ایجنڈے پر عمل آوری کرنے کے لیے ہمارے صفوں میں آ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین ڈرنے اور گھبرانے والے کی جماعت نہیں ہے. اسلام کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ اکبر الدین اویسی کے حملے کے بعد میرے زندگی کا مقصد بھی بدل گیا، کیونکہ میں نے جان لیا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور جتنا بھی وقت اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے. اس وقت کو پوری عوام کے مفاد کے لیے، غریبوں کے، ان کے تمام مسائل حل کے لیے، مظلوموں کے حق کے لیے لڑنا. آج میری زندگی کا مقصد بدل گیا، اور یقیناً پوری قانون پر ہم کو بھروسہ ہے. ہم بھی امید کریں گے کہ قانون اور کورٹ آف لا ان ظالموں کو سخت سے سخت سزا دے گا. چارج شیٹ پڑ چکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. مسلمان کو مار کر، جان لینے کی کوشش کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی بات، کس اینگل سے، کیا جسٹیفیکیشن ہے تمہارے پاس کہ تم گولیاں مار رہے ہو، ہاتھ کے اوپر 29 وار مارتے ہو، جب ایک شخص نیچے گر جاتا تو 4 5 مل کے چاقو سے پیٹ پر مارتے ہو، اور جب مارنے والا آخری وار گردن پر مارنے جاتا ہے اور احمد بلالہ کا سیکورٹی گارڈ اس کو گولی مار کر مارتا ہے تو اخبار کے ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں کہ شہید ہے. بتائیے آپ، یعنی اگر کوئی روڈ چلتا ہوا آدمی اکبر باغ میں کسی پر آ کر حملہ کرے، آپ اس کو ڈھکریں گے کہ بھائی میرے کو جان سے مارنے آ رہا، وہ گر کے مر گیا تو کیا آپ اس کو شہید بولیں گے؟ ایڈیٹر صاحب شہید لکھ دیا اس کو. اگر ان کے کوئی بھائی سے ایسی حرکت کرتا تو کیا تم شہید لکھتے اس کو؟ تمہارے داماد کے ساتھ کوئی حرکت کرتا ایڈیٹر صاحب، کیا اس کو آپ شہید لکھتے؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں؟ آپ کیا چاہ رہے حیدرآباد، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہم ضبط کرتے جا رہے ہیں، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے. دیکھیں حملے کیے گئے الیکشن کے دوران، احمد بلالہ کے تعلق سے گندگی بکی گئی، جھوٹ بولا گیا احمد بلالہ کے تعلق سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دے کر بتا دیا کہ تمام الزامات جھوٹے تھے. اس کے باوجود بھی زبانوں کو لگام نہیں ہے، اخبار کی سیاہی سے اخبار کو کالا کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ برائیوں کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر ہمارے حیدرآباد میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رب العالمین نے ایک عامل کو ہدایت دی کہ وہ توبہ کیا. جامع نظامیہ کو گیا، توبہ کیا اور کہا کہ میں دوبارہ عامل کی حرکتیں نہیں کروں گا. ایسے بہت سے عاملہ ہیں حیدرآباد میں. یہ عاملوں کے اڈے بھی آباد ہم لوگوں کی وجہ سے ہیں. ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. ارے دینے والا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ سے ہٹ کر کوئی نہیں دے سکتا. توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے. اس زمین و آسمان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. مگر ہمارا ایمان کیسا ہو چکا کہ نہیں عامل صاحب کو نہیں جائیں گے. عامل صاحب کے پاس گئے تو عامل صاحب بولتے وہ انڈے نیمبوا لے کر آؤ، وہ فلاں لے کے آؤ، اگربتی وہ فلاں دکان سے لے کر آؤ. اکبر الدین اویسی دواخانے میں ہے، ہمارے کوئی بیوقوف لوگ 1-2 لوگوں کو لا لیے،
لا کے بڑے شایا پہنے ہوئے تھے. بولے کہ صاحب ملنا چاہ رہے ہیں. ملا کیا ملنا ہے میاں؟ بولے نہیں صاحب انہوں بہت پہنچے ہوئے ہیں, انہوں ایک بار اکبر صاحب کو دیکھ لیا تو ان کو صحت ہو جاتی. میں بولا کیا ہوتا ان کو؟ بولے نہیں انہوں بہت پہنچے ہوئے ہیں. میں بولا کتنے پہنچے ہوئے ہیں انہوں؟ نہیں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں. میں بلایا موصوف کو, بلا کے بولا دیکھو اب آ گئے, دوبارہ آئیں گے تو تم کو دوسری جگہ پہنچا دوں گا. میں خود بہت پہنچا ہوا ہوں. بولے کیا بول رہے ہیں؟ ہاں میرے پاس بھی ایک سے ایک وظیفہ ہے. نکال کے پڑھنا شروع کرا یہاں سے تو تم گھر کو بھی نہیں پہنچتے. مگر نہیں ہمارا مزاج کیا نہیں بہت پہنچے ہوئے انہوں. ارے پہنچے ہوئے اگر ہے تو ایسے لوگ ضرور ہیں دنیا میں, اہل اللہ ہیں, اہل دل ہیں. ان کو ان کے چہرے کو دیکھتے کہ اللہ یاد آتا ہے. ایسے لوگ اللہ کے ولی ہیں, یہ اللہ کے اولیاء ہیں. ہم ان کو نہیں دیکھتے, ان کے چہرے کو دیکھے تو دل بولتا بھاگ, ان کو یہاں لا لیتے. اور پھر افسوس تو یہ ہے کہ وہاں پر سلطان شاہی میں ہاں بھابھی, یعنی بھابھی کا نام بدنام ہو گیا. آپ یعنی گھر میں لوگ سوچ رہے بھابھی پکارنا نہیں پکارنا, اس لیے کہ بھابھی. اور بھابھی کے پاس وہاں کے محلے کے بچے مجھے بتائیں کہ صاحب لوگ باہر سے فون کر کے بولتے ان کو کہ بھابھی پریشان ہوں میں. افسوس تو یہ ہے کہ جو لوگ سعودی عرب کی مبارک سرزمین پہ رہتے وہاں سے فون کر کے بولتے کم وقت ہوئے. ارے تم چلے جاتے مکہ کو, کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے پاس دعا کرتے, غلاف کو پکڑ کے گر گرا کر دعا کرتے, کعبے کے دروازے کو پکڑ کے دعا کرتے کہ اللہ تو فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. مدینہ شریف کو چلے جاتے, آقا کے دربار میں بیٹھ جاتے 35 شریف میں, گر گڑا کر دعا کرتے. مگر نہیں, ہمارا ایمان اتنا گر چکا کہ شرمندگی ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, نوجوانوں, اپنے زندگی میں ایک انقلاب لاؤ, مسجدوں کو آباد کرو. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. فجر اور عصر میں مسجد میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. نظر کون آتے؟ وہی ضعیف لوگ. اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو, کہ لاکھ بیماریاں ہوتے مگر برابر فجر میں اٹھ کے جاتے. بیمار ہوں گے, بارش ہوں گی, مگر پیر لنگڑی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے جاتے کہ نہیں فجر پڑھوں گا میں. نوجوانوں, اللہ کو سب سے بڑی عبادت جو پسند آتی, نوجوانی کی عبادت پسند آتی. اٹھو, کب تک تم سوتے رہو گے؟ تم اگر سو جاؤ گے تو قوم سو جائے گی. تم مستقبل ہو قوم کا. تمہارے اچھے کردار پر مسلمانوں کی مستقبل کی عمارت تعمیر کی جائے گی. اگر تمہارا کردار غلط ہوگا تو پھر وہ عمارت گر جائے گی. تم اپنے کردار کو اچھا کرو. کردار تمہارا اچھا ہوگا تو بنیاد اچھی ہوگی. بنیاد اچھی ہوگی تو مسلمانوں کی عمارت طاقتور عمارت بنے گی. مگر نہیں, ہم رات میں 3 بجے 4 بجے تک جاگیں گے, بیٹھیں گے پان کے ڈبوں کے پاس, چبوتروں کے پاس. یعنی کئی بار ہمارے کئی نوجوان دوست بھی ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں جب دارالسلام کو دیر سے آئے تو جلدی آنے کا جب وعدہ کیے بعض وقت نہیں آتے. کیوں دیر ہو گئی؟ تو بولے نہیں صاحب رات میں دیر سے سوئے. میں بولا کیا تہجد پڑھ کے سوئے؟ تو خاموش ہو جاتے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تمام چیزیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. اللہ نے ہم کو دین میں پیدا کیا. اللہ نے ہم کو یہ دین دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان برائیوں کا خاتمہ کریے. ہمارے آندھرا پردیش میں سیاسی حالات ذرا اوپر نیچے ہو رہے نظر آ رہے میرے کو. نہیں معلوم کیا ہوتا. کوئی بول رہے ہم چھوڑ دیں گے, کوئی بول رہے نہیں چھوڑیں گے. یہ عجیب ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ ایک قدم باہر ایک قدم اندر, میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا. یہ مرکزی حکومت بھی عجیب کمزوری کا مظاہرہ کر رہی. انہیں ڈرا دیتا ہے ایک ناک کو سانس لینے والا پیٹ میں کیسا اچھالنا, انہیں ڈر جاتے ہیں. وہ بابا رام دیو, یعنی جو سانس لیتا ہوں
नाक की ऐसा बन करके सांस लेना, वो क्या जड़ी बूटी खाना। अरे कैसा बाबा है, इन्हें 6 दिन की भूख हड़ताल में दम तोड़ दिया। यानी 6 दिन मेरे पास दिल्ली से टेलीफोन करे टीवी वाले और बोले असदुद्दीन ओवैसी साहब आपका लाइव इंटरव्यू लेना है। मैला किस बारे में? इस बारे में कि 6 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनको दवाखाने को लेके चले गए। मैला देखो इंटरव्यू लेंगे लाइव, तुम डिस्कनेक्ट कर देंगे। बोले कि क्या बोलेंगे, जब पहले बोल दो हमारे को आप। मैला सुनो, ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर इसको भूख हड़ताल या खाना छोड़ने का है, और आपकी भूख हड़ताल बड़ी मजे की है, दिन में 10 बार 25 मरतबा जूस पी सकते आप, खाना नहीं खा सकते। अच्छा, फिर आप बैतुल खला को भी जाते, आप वहां क्या करते सारी दुनिया को मालूम। अगर तुमको खाने को छोड़ना है बशमूल बाबा रामदेव को, तो हमसे सीखो कि कैसे 30 दिन हम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में हर चीज को छोड़ देते। हमसे सीखो, तुम्हारे को बताएंगे हम। मगर नहीं, जड़ी बूटियां। वहां गए दवाखाने में तो सीधा एलोपैथी का इंजेक्शन देना पड़ा, कोई आयुर्वेद काम में नहीं आया वहां पर। यह मरकजी हुकूमत उससे परेशान। एक और है अन्ना। अब अन्ना निकले, अन्ना करप्शन की बात करते, भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं, और पीछे बैनर के ऊपर हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर भारत माता की फोटो। ये कैसे भारत माता? ये तो आरएसएस के हर फ्लैग में होता है। नहीं, करप्शन। अरे करप्शन है तो आप कहां थे गुजरात जब जल रहा था? जब गुजरात की जेलों में अब्दुल रऊफ थे, हमारे बच्चे थे 6-6 साल 7 साल थे, कहां थे अन्ना? वो करप्शन नहीं था। गुजरात का पूरा रिकॉर्ड जला दिया जालिम नरेंद्र मोदी, पूरा रिकॉर्ड। उस पर कोई एहतजाज नहीं होता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हालात और वक्त का तकाजा यह है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करें। ये एहतजाजी जलसे हैं, इंशाअल्लाह 1-2 जलसों में एहतजाजी जलसे खत्म हो जाएंगे, मगर हमको अपनी जमात को मजबूत करना है, इन बुराइयों का खात्मा करना है, और हर अच्छे काम के लिए आगे बढ़िए, बुराइयों का खात्मा करिए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हाज़रीन महफिल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जलसे की बर्खास्तगी का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया।